تحریک لبیک یا رسول اللہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک بار پھر میدان میں ہیں. انہوں نے ڈیڈ لائن دے رکھی ہے, 2 دن کی دھرنے میں مزید توسیع کر دی ہے. اپنی ڈیڈ لائن میں مطالبات کیا ہیں, پروگرام کے دوسرے حصے میں اوریہ صاحب سے اسی پر بات چیت کرتے ہیں. اوریہ صاحب, ایک تو دھرنا تھا, اس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے, وفاقی وزیر قانون کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا. اس دھرنے میں اس کے مطالبات کیا ہیں؟ ایک ایگریمنٹ بھی ہوا تھا. جی جی بالکل. اور اس ایگریمنٹ دیکھیں, آپ اندازہ کریں کہ مسلم لیگ نون کی اور حکومت کا معاملہ یہ ہے جی کہ حکومت کے جتنے بھی وزیر ہیں مسلم لیگ نون کے, یہ اس طرح کی دوغلی پالیسی ان کی ہے کہ یہ بنیادی طور پر علامہ خادم حسین رضوی یا ختم نبوت کے معاملے میں کسی معاملے میں یہ سامنے نہیں آنا چاہتے ایکشن لینے کے لیے. ٹھیک. دوسری طرف ان کا جو مرد مجاہد ہے نا نواز شریف صاحب, جی, وہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ختم نبوت کے معاملے کے اندر کہ کسی طور پر پیچھے ہٹ کے. اور قادیانی, اس نے ایک دفعہ کہا تھا قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں نا. جی بالکل کہا تھا, بالکل کہا. ٹھیک. ان کی بڑی مسئلہ ذرا یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خادم حسین رضوی کو ناراض کر لیا تو ہم اگر الیکشن میں جائیں گے تو لوگ جو ہیں وہی حال کریں گے جو نواز شریف کا کہاں پر ہوا تھا, جامعہ نعیمیہ میں. جی ٹھیک, اس نے مارا جوتا ساتھ کا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. بالکل بالکل. ٹھیک. اچھا, بالکل بالکل. اب خادم حسین رضوی صاحب کے اوپر عدالت برہم ہوئی, کوئی اور دھرنا نظر نہیں آیا, اس کو کیوں رکوایا؟ چلو وہ آ گیا, چلو آپ گرفتار کرو خادم حسین رضوی. جی, عدالت کا آرڈر ہے نا, کرو نا گرفتار. بھائی وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, یہ داتا صاحب میں بیٹھا ہوا ہے, کرو. آپ کے سامنے شیر ہے تو شیر ہے. آج کھڑے کہتے ہیں نواز شریف پیچھے نہیں ہٹ سکتا, میں کبھی پیچھے ہٹا ہی نہیں, اس کا تاریخ بیان کر رہا ہے اپنی. بھائی خدا کا خوف کرو, ہم جانتے ہیں. اسی طرح اب وہ اس پہ ایک حکم نامہ تھا کہ آپ جناب راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ جاری کریں, وہ نہیں ہوئی. 2 دن کی توسیع انہوں نے اس لیے کی ہے. جی, میری خبر جاتا ہے مطالبات کیا ہیں ان کے؟ اور مطالبات تو ایک تو یہ ہے کہ رپورٹ سامنے آئے, پبلک کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کیسز واپس لے جائیں. اب کیسز یا تو گورنمنٹ واپس لیتی ہوتی ہے یا کورٹ آرڈر کرتی ہوتی ہے. جی, گورنمنٹ جو پروسیکیوشن جو اپنا کیس وڈرا کر لیتی ہے کہ ہم اپنا کیس وڈرا کرتے تھے. ٹھیک. لیکن اوریہ صاحب, دوستی کرانے والے اور مصالحت کرانے والے جو بیچ میں تھے وہ تو پاک آرمی اور رینجرز کے لوگ تھے. مصالحت کوئی بھی کرا سکتا ہے, مصالحت ہم بھی مانتے ہوتے ہیں. میں دیکھیں تو وہ اس پیکٹ کے اوپر بات کریں نا. دیکھیں مصالحت کس بات, دستخط کس کے ہوئے تھے؟ ISPR کا بندہ نہیں, ایگریمنٹ دستخط کس کے تھے؟ وزیر داخلہ اور خادم حسین رضوی کے. اور اس میں ایک فقرہ لکھا گیا تھا کہ ہم مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہم نے کر. اگر ایک شخص 2 بندوں کو کان پکڑ کے لا کے میرے سے بٹھاتا ہے تو اس کا کیا ذمہ داری ہے؟ سر وہ دوسری پارٹی سے بات تو کر سکتا ہے, کیا کر رہے ہیں؟ سن لیں. نہیں, کیوں کرے بھائی؟ اس لیے کہ اس کو حکم دیں. سول سپریمیسی ہے نا بھائی. جی, نہیں حکم نہ دے, درخواست نہیں. کون ہے ہیڈ دفاع کا پاکستان میں؟ خواجہ آصف. جی, خواجہ آصف کے نیچے کون آتا ہے؟ سیکرٹری ڈیفنس. جی بالکل. سیکرٹری ڈیفنس کے نیچے 3 آرمی چیف آتے ہیں, ایک آرمی چیف آتا ہے, نیول چیف آتا ہے, تینوں آتے ہیں ایئر فورس کے. جی, دے آر دی اٹیچ اکارڈنگ ٹو دی بک. جی, بک کی بات کرتے ہیں اس وقت تینوں. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک نے کہا کہ یار ہم آپ کی مدد کراتے ہیں, ہم ان کو ساتھ بیٹھ کے بیٹھا, کیونکہ آپ بیٹھ نہیں پا رہے تھے. اکثر کا تو ہوتا ہے, یہ تو مسئلے کو نہیں, مجھے یاد ہے اچھی طرح, میں ایسی کوئٹہ تھا, ایک تو نارکوٹکس کی لڑائی ہوگی بہت زبردست ہماری, ایک ڈین کے اوپر حملہ کیا, بالکل مسئلہ ختم نہیں ہو رہا تھا. ظفر اللہ جمالی واز چیف منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, وہ تھانے میں آگے بیٹھ گیا, اور 3-4 اور جو لوگ تھے ادھر کے جو تھے بڑے نوٹیبل ٹائپ ایسے جو کہ بڑے نوٹوریس تھے, ان کو بٹھایا, یار ان کو نیچے اتارو, بدماش ٹائپ. ٹھیک. ان بدماشوں کو بٹھا کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرہ کرو, ورنہ شہر کے اندر رات کو اگر گولی چلائیں گے تو بچے مرنے کا مسئلہ ہے. جی, آج بھی وہ سرکی روڈ کی بلڈنگ جو نظر آتی ہے دور سے, گولیوں سے چلی ہوئی. تو یہ بات اس نے کہا بھائی تم نے جو دستخط کیے ہوئے ہیں وہ تو بتاؤ. ظفر اللہ کی رپورٹ کہاں گئی؟ اب وہ دوبارہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ریٹ آف دا اتھارٹی, اب نون لیگ کا لے کیوں نہیں کر رہے کہ کل کو الیکشن جانا ہے, اور پیچھے لوگوں نے کہنا وہ یہ تو ختم نبوت کے منکر, یہ تو توہین رسالت کرنے والے, یہ تو شان رسالت کے منکر, اور بریلوی سب سے زیادہ ہے. ان کو اور اللہ سے ڈر نہیں لگتا, ان کو الیکشن ہارنے سے ڈر لگتا ہے. آگے سر پہ کھڑے ہوئے الیکشن. اللہ سے ڈر ہوتا تو یہ مسئلہ ہوتا ہی نہ. یہ ڈرتے ہیں الیکشن سے ہارنے سے. ان کا انداتا, ان کا پگڑی, ان کا عزت, ان کا وقار, ان کا مستقبل, ان کی آخرت, ان کی جنت, ان کا دوزخ, ان کا مرنا, ان کا جینا الیکشن ہے. اقتدار, الیکشن سے اقتدار میں آتے ہیں نا اقتدار, تو اس لیے وہ نہیں کرتے. ورنہ یا تو مسئلہ حل کرتے جا کر خادم رضوی کو گرفتار کرتے. اب آج پنجاب نے, میڈیا نے کیوں بائیکاٹ کیا ہوا؟
मीडिया तो शुतुरमुर्ग है ना। मीडिया समझता है कि ये अगर इस तरह करेंगे ना जी तो लोगों को पता नहीं चलेगा। हाँ। वो उनको एक हथियार हाथ आ गया कि हमने वैलेंटाइन डे नहीं दिखाया था, उनको ये पता नहीं है। ओ भाई, तुम्हारा मीडिया जो है ना, ये खुलता है, इसमें कोई देखता है कोई नहीं देखता। उनका मीडिया सुबह 4:40 पे अजान देता है और वो माउथ स्पीकर पे गांव में अगर आलू बेचना तब भी मस्जिद का लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है। अगर गांव में गोश्त ज़बा हो जाए तो कहते हैं कसाई ने गोश्त ज़बा कर दिया, गोश्त ले लो, तब भी इस्तेमाल होता है। वो मौलवी वहां पर खोलता है, रिलीजियस दोपहर को खोलता है, फिर शाम को खोलता है, फिर रात को ईशा के वक्त खोलता है, फिर उसको जुमे को खुतबा देता है। तुम्हारे मीडिया के अंदर है क्या? तुम तो गांव में तुम्हारी केबल भी नहीं होगी जहां उनका मीडिया खड़ा हुआ है। मतलब मीडिया वाले हमारे अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, इस मीडिया की कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए एक बात याद रखो, तुम्हारी औकात यह है कि तुम सारों ने मिलके 6 महीने कैंपेन की थी कि जमशेद दस्ती करप्ट है, उसको नहीं आना चाहिए। वो जूता तुम्हारे मुंह पे मार के जीत के आया और दिखाया। ही प्रूव्ड इट, नो डाउट। चलिए वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मिल्ली मुस्लिम लीग पर पाबंदी की वजूहात क्या हैं, क्या हमारे अपने मुल्क के भी अपने कुछ इख्तियारात हैं या फिर हम सिर्फ अमेरिका के ही इशारों का इंतजार करते रहते हैं। एक ब्रेक के बाद।